اللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما وبالکعبة قبلة وبالمؤمنین اخوانا وبأبی حنیفة مسلکا ومذہبا اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس 9 رکوع اور 82 آیتیں بحثی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کا ایک غلط نظریہ، جیسے جیسے دور گزرتا رہتا انسان دین سے دوری کی وجہ سے شیطان سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آتا رہتا ہے، اور آخر کار جو مین چیز ہے وہ عقیدہ اس کا بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ان کا عقیدہ ایسے کچھ بن گیا، یا تو انبیاء کو شہید کر رہے تھے، یا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ انہیں رکھا، اس کو ابن اللہ اور ان کو خدا کا درجہ دے دیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں تو بس چند دن ہی بس عذاب ملے گا، الا ایاما معدودہ۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ غلط ہے۔ جس نے بھی کفر کیا اور ان کے گناہوں نے ان کو بالکل گھیر لیا، جب ایمان ختم ہو گیا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہیں یہ جنتی، اور اس میں ہمیشہ رہے۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 83 میں کہ اے محبوب یاد کریں، وَاذْكُرْ اِذْ اخذنا، یاد کر جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، پختہ وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، یہاں پہ لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے ما سوا اللہ کے، تم عبادت، تو یہ جملہ خبریہ نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن معنن یہ انشائیہ ہے۔ میں کہتا یہ بیٹا نماز قضا نہیں کرے گا، یہ تو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ حرام نہیں کھائے گا تو تعریف ہے نہیں ہے، ایک ہے نہ کر اور ایک ہے نہیں کرے گا۔ تو یہاں لا تعبدون بمعنی لا تعبدو کہ اے بنی اسرائیلو تم سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ،
اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہ جانو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ، وذی القربا، اور رشتہ داروں، والیتاما، اور یتیموں، اور مساکین، اور مسکینوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسانا، حسن سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو. کتنی میٹھی باتیں جانتے ہو نا یا نہیں جانتے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا ہے. بعد میں مجھے یاد دلایا کرو یا دوسرے دن یاد دیا کرو سر جی وہ بات کیسی تھی. اب بعض اوقات ہم وہ بات ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایسی رہ جاتی ہے. یاد دلایا کرو یار، اس دن وہ بات جو غلط چل رہی تھی سب یہی کہہ رہے تھے ہاں ہاں، اور ہم نے پھر دہرائی نہیں. وہ تھا کہ شب قدر کی رات ہے اور وہ سب کہہ رہے تھے ہاں شب قدر. تو وہی غلط بات تھی نا کہ ہم اس پہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شب قدر کی رات ہوتی نہیں ہوتی. شب قدر تو ہوتی ہے، شب قدر کی رات ماء زمزم ہوتا ہے، لیکن ماء زمزم کا پانی نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے ماء زمزم کا. تو یہ باتیں بعض اوقات ہم چھوڑ دیتے اور بعد میں تم پوچھتے نہیں ہو. وہ سوشل میڈیا پہ چلے لوگ بولیں گے یہ کیسے بات. ہم نے تو وہ ویسے چھوڑ دی کہ چلو لوگ ذرا توجہ کریں اس کو، ان کا شوق ذوق پیدا ہو. تو میٹھی بات کی، میٹھی بات حسن، اچھی بات کیا ہے؟ حرام نہیں کھاؤ، یہ اچھی بات ہے، یہ حسنہ ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں آپ کا شوگر ہے میٹھا نہیں کھاؤ، تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے. اور یہ کیا ہے کہ تمہیں شوگر ہے، ارے جو من میں آئے کھایا کرو، یہ بری بات ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہم جو کہتے ہیں میٹھی باتوں سے شوگر ہو جاتا ہے، یعنی میٹھی باتوں سے ایمان ختم ہو جاتے ہیں. اگر میٹھی باتیں سے کام چلتا تو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کون ہو سکتے؟ اللہ سے کوئی بڑا رحیم نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہو سکتا. پھر تو اچھی اچھی بات، لیکن نہیں چلتا اسے کام، اسے کام نہیں چلتا. تو وقول للناس حسنا، اچھی بات یہ ہے کہ وہ غلط کر رہے، اب کہتے ہیں غلط ہے، یہ اچھی بات ہے. اچھائی کو اچھائی کہنا اور ان کی دعوت دینا، جو ہماری تعریف ہے قرآن میں سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں. مسلمان ایک دوسرے، مرد عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب دیکھیں ایک جملے میں یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں لا تعبدون میں نون نہیں گرانا، لائے نفی ہے. اور یہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ امر کا صیغہ آ گیا. تو امر اور نہیں دونوں انشاء ہے، انشاء نہیں ہے. کرو یہ بھی انشاء ہے، نہ کرو یہ بھی انشاء ہے. تو ایک جملے میں دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے، تو لہذا اس کو بھی اس انشاء پہ محمول کریں گے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو. ورنہ اگر یہ سب جملے خبریہ ہوتے تو یہاں پہ ہوتا وَيُقِيمُونَ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لَا تَعْبُدُونَ، کہ تم عبادت غیر اللہ کی نہیں کرو گے اور تم نماز پڑھو گے، پھر یہ پورا جملہ خبریہ ہو جاتا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو. بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کیسے تھی؟ 4 روپے میں 1 روپیہ، اور ہم پر 40 روپے میں 1 روپیہ. سورہ اعراف میں پھر پڑھیں گے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے کتنے آسانیاں ان پر آئی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اس کے بعد بھی، اس پختہ وعدے کے بعد بھی تم پھر گئے، اس کے بعد بھی، اور اس وعدے پر وفا نہ کیا. جو وعدے پر وفا نہ کرے، دونوں آیتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو وعدے پر وفا نہ کرے اس کا رزلٹ کیا ہے، اور جو وعدے پر وفا کرے اس کا رزلٹ، دونوں آپ کو یاد ہے. وفا کرنے والوں کا ذکر
22 نمبر ہے یا 20 نمبر ہے؟ 20 نمبر ہے. اور سورہ رعد میں اور وفا کرنے والے نہ کرنے والے، وہ آیت نمبر 27 ہے. کیا ہے؟ یہاں دیکھیں آپ کو وفا کرنے والوں کا پہلے آیت سنا دوں کہ رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر 20 ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ تعالیٰ سے کیے وعدوں پر وفا کرتے ہیں اور ان پختہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، توڑتے نہیں ہیں. اور یہاں کیا تھا دیکھیں 26 نمبر آیت میں رب کریم، وہاں ایک آیت میں نے سنائی، بہت ساری آیتیں ہیں. اور یہاں پہ جو ہے کہ الذین فاسقین وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کے پختہ ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں 26 نمبر پہلے یہاں رزلٹ آیا. یہ فاسقین، یہ فاسق بمانے کافر ہے. فسق جہود مراد ہے. کیا ہے؟ ایک تغابی اور ایک انہماک اور ایک جہود. جہود سے مراد کیا کون ہوتا ہے؟ کافر. یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں، وعدوں پر وفا نہیں کرتے. وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. یہاں کیا ہے؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ. جو وعدہ لیا تھا ان پر وفا نہ کیا بلکہ توڑ ڈالا. توڑ ڈالنے والوں کی سزا یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ فیل ہیں اور یہی لوگ جہنمی ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے کیے وعدوں، ہم نے کتنے وعدے اللہ سے کیے؟ کیے نہیں کیے؟ لیکن آج نظریاتی طور پر بھی مسلمان کمزور ہوتا رہا ہے، دنیا کے رنگینوں میں مست ہے. وہ یہ بات سوچتے کہ میں دنیا کماؤں کیسے، اور دوسروں سے یتطاولون فی البنیاد، اس پڑوسی سے، اس چاچا سے، اس ماموں سے میں آگے کیسے نکلوں، کہ اس کے پاس اگر 25 لاکھ کی کار ہے، میرے پاس کتنے ہونی چاہیے؟ 50 لاکھ کی. یہی ہے نا. اگر اس کا بیٹا کینیڈا تک پہنچا تو میرا بیٹا امریکہ تک پہنچے، یہی ہے نا. لیکن یہ کبھی کوشش نہیں کی کہ بچے کو انشاءاللہ نمازی بناؤں گا، سوچا بھی نہیں ہے. ارے بچے ہیں نا، بچے ہیں. اور امام پر پابندی لگا رہے ہیں کہ دیکھ لینا، کڑوی کڑوی باتیں نہ کرنا، ابھی سے نہ کہنا کہ داڑھی رکھو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اگر بچے داڑھی رکھیں گے تو بری بات ہے نا. اب اس وقت جو مجھے غصہ آتا ہے اس کا کنٹرول بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ماں باپ لگے ہوئے ہیں بچے کے، مولوی صاحب کہہ رہے کہ اب آپ بچے ہیں نا، تو بچے تو اب داڑھی بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، تو یہ تو پھر انا للہ، یہ پتہ نہیں کون سا باپ ہے. اب اس کو تو یہ اولاد ایسے ذلیل کرے گی نا کہ زمانہ تماشا کرے گا پھر، کہ تو نے اللہ کی بندگی، رسول اللہ کے سنتوں کو چھوڑ دیا اور کہتے بچہ ہے نا. تمہاری دکاندار اگر یہ بچہ خراب کرے، تمہاری فیکٹری کو خراب کرے، تمہاری گاڑی کو خراب کرے، تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، گرگٹ کی طرح تو پھر کلر چینج کرتا رہتا ہے. لیکن رسول اللہ کی سنتوں کو برباد کرے، چڈی پہن کر موٹر سائیکل پر گھومے، یہودیوں اور عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ دے، جس کو شرمائے، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. تمہیں بڑا مزہ آتا ہے، بچہ ہے نا، اس لیے تو کبھی درس قرآن میں نہیں بیٹھا، ورنہ تو ایسے نہیں بولتا، کبھی بھی ایسا نہ کہتا. تو دیکھیں دونوں باتیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ایک توڑنے والے تھے، وہ کیا تھے؟ تم اعراض کرنے والے ہو، سزائیں آیت نمبر 27 سے سنائی. اور ابھی ان پر وفا کرنے والی عام حکم ہے. یہ صرف نہیں کہ بنی اسرائیل سے، ہم سے نہیں، ہم سے بھی ہے.
اے مسلمانوں تم سے وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکنا، کسی کے سامنے نہ جھکنا، تعظیماً ایسے نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں ایسا پیدا کیا، دوسروں کو، جانوروں کو، اونٹ گدے بیل کو وغیرہ کو ایسے بنایا کہ ان کے چہرے نیچے تمہیں ایسے خوبصورت بنایا، اور تو اب کیوں جھک رہا ہے؟ تمہارے ساتھ جھکنا اچھا نہیں لگتا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تعظیماً جھکنے کو، انحناء کو رسول اللہ علیہ السلام نے منع کیا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ بعد میں سوالات کر سکتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا یہ لوگ جو اللہ سے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اس وعدے پر وفا کرتے، اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور وہ جوڑتے، وہاں کیا تھا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جہنمی جن کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، یا اللہ فرماتے ہیں جوڑتے ہیں ان کو جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہ نمازی بن گیا تو اب تکبر کرنے لگا۔ بھئی یہ عبادت ہماری اس قابل ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو ڈرنا چاہیے نا ہر حال میں، کہ ایسا نہ ہو کہیں پھنس جائیں۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار، اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں، اوامر کے ادا امتثال پر، نواہی کے اجتناب سے، اور آلام اور مصائب اور غربت پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ان سے خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، چھپ کر اور کھلم علانیہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کے بدلے بھلائی کر کے ان کو ٹال دیتے ہیں، بروں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت اچھا انجام ہے، یعنی یہ جنتی ہیں، وہ عقبت دار کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلون، یہ خود بھی داخل ہوں گے اس میں، اور وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولاد، اولئک یدخلون علیہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے نورانی مخلوق سلام کرنے کو، اور من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آگے پھر یہاں جو ہے جہنمی کو باب شروع کی۔ یہاں دیکھیں آپ کو چند باتیں بتا دوں والدین کے بارے میں، یا اللہ کی بندگی کے بعد کیا فرمایا؟ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ والدین کے بعد کس کی باری ہے؟ رشتہ داروں کی باری ہے۔ رشتہ داروں کے بعد کس کی باری ہے؟ یتیموں کی باری ہے۔ اس کے بعد مساکینوں کی باری ہے۔ اسلام کے تعلیمات سیکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکھنے سے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ احادیث مبارکہ 2-3 سنا دیتا ہوں، واقعات بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کون سا عمل ہے کہ اس کا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ بیٹے تو بھی سن، نماز کو میرے بیٹوں میں سب سے پابند اللہ تعالیٰ آخری سانسوں تک ایسے پابند رکھے۔ یہ سب سے پہلے آتا ہے، مجھ سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ میں عصر میں آتا ہوں، یہ پہلے آ جاتا ہے۔ میں عشاء میں آتا ہوں، ورنہ میری اپنی فطرت ہے اس چیز میں، فاستبقوا الخیرات میں کسی کو آگے نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں یہ آگے آتا ہے، میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو جب اللہ کا حکم ہے، اپنے بیٹے کہتے دیکھ ان سے آگے بڑھو، بولے ابو کا حکم ہے میں اس سے آگے آؤں گا، پہلے آؤں گا۔
اور جب رب کا حکم ہے تو خیرات نماز سے بڑھ کر کوئی بھی خیرات ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نماز میں سستی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ حوالہ بھی تو دیجیے، سورہ نساء کا 142 نمبر آیت، سورہ توبہ کا 53 نمبر آیت، کہ رب کریم نے فرمایا نماز میں سستی کرنے والے منافق ہیں۔ بھئی ہم قرآن کے دلائل دیتے ہیں نا، اب جو سست مسلمان ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ چستی کرنے کی توفیق دے کہ وہ چست بنے، کہ نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو فوج میں کسی جگہ میں نوکری درکار ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں نوکری تو مل جائے گی لیکن سستی، اگر آپ کو ایک ہفتہ رکھیں گے کہ صبح کس ٹائم اٹھتے ہو اور جب آپ کو بلایا جاتا ہے اب کیسے آتے ہو، تو کہہ دو کیسے فوراً اٹھے ہوئے، صرف آنکھ کھل جائے، کیونکہ نوکری بڑی عزیز ہے، پاکستان میں ویسی بھی مہنگائی کا طوفان ہے۔ اور بولے کہ اگر میری آنکھ صرف مجھے پتہ چل گیا نا، مجھ سے آگے ایسے، ہمارے پورے فیملی والے بہت سارے فوج میں ہیں، وہ کہتا ہے جیسے آنکھ کھلتی ہے پھر سستی نہیں ہوتی، بس چھلانگ لگا اور بھاگو گا۔ تو دنیا کے لیے آپ بھاگ سکتے ہیں تو اللہ کی بندگی کے لیے نہیں بھاگ سکتے۔ وہاں تو سو جاؤ گے تو کیا نوکری نہیں ملے گی نا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہاں اگر سو گئے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بخاری کا حدیث نمبر یاد کر لو۔ یہ میرا بڑا یہ بچہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں یار، یہ والا بیٹھا ہے، یہ ہاں یہ والا ماشاءاللہ، بعد میں آپ کو ان کی تعریف کرتا ہوں، اس کا تعارف کرواتا ہوں کہ کتنا چست ہے یہ بچہ۔ کم از کم ہفتے میں تو میں کہتا ہوں اگر ہفتے میں نہیں ہے تو 20 دن میں تو ایک نماز پڑھ ہی لیتا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا اختر گل دے اور جمعہ گل دے، اور اختر گل دے ہم اس کو بولتے ہیں جو عید صرف ایک عید کی نماز دوسری عید کی نماز بولے دا اختر گل دے، اور جو جمعے کے میں آتے ہیں تو کہتے دا جمعہ گل دے۔ ہاں یہ تقریباً پہلے آتا تھا 1 مہینے میں آ جاتا تھا، کبھی کبھی مہینے میں آ جاتا، اب اس نے 4 مہینے کے بعد آپ وہ دکھائیے کہ استاد جی میں آپ کا شاگرد آ گیا، قربان جاؤں کتنی محنت کرتا ہے یہ بچہ، اللہ نظر بد سے بچا ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، وقت پر ہو نماز پڑھی جائے۔ اب ایک دوسری بات پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ بولا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری و مسلم کی اس کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور حدیث سنا دوں، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جان کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد ہے، ان کی خدمت کرو۔ بخاری مسلم کیا حدیث ہے اور تم سب کو یاد ہے، یعنی جہاد کی 2 قسمیں 3 ہیں، 2 تو یہ جہاد وہ اقدام والی ہے یا جہاد کفایہ ہے۔ اقدام میں بھی اگر عام اعلان ہو جائے تو جہاد، ایک تو دفاعی جنگ ہے نا، وہ تو ہر ایک نے کرنا ہے، اور ایک اقدامی جہاد ہے۔ اسلام میں دونوں ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دوں، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت امہات، تحت اقدام امہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، چمٹے رہو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنا دوں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص عقائد دو جہان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا مجھے جہاد کی خواہش ہے، میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ فرمایا والدہ محترمہ زندہ ہے۔ اللہ سب کے والدین کو لمبی عمر دے۔ ماں باپ جیسے نعمت دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو دنیا خلد بری ہے۔ ارے پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں اور والدہ نہ ہو، کہ دنیا ویران ویران لگتی ہے، پھر دنیا زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھو جن کے والدہ یا والد دنیا سے گئے۔ والدین و قدر دا یتیم سرے بھی، والدین کی قدر یتیموں کے ساتھ ہوتی۔ آنکھیں بڑی نعمت ہے نا، ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ کس کے پاس قدر ہے؟ جو ان سے محروم ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جو نعمت اس کے پاس ہے قدر نہیں کرتا، اور یہ انتہائی ظلم اور ستم ہے۔ انسان تو نے کبھی سوچا بھی ہے؟ دانت میں درد پڑ جائے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسے تو صرف کھاتا ہے نا، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے۔ مصنوعی دانت لگانے والا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اوریجنل دانت کیسے ہوتے ہیں اور مصنوعی کیسے ہوتے ہیں، اور کھانے میں کیا فرق آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں طاقت نہیں رکھتا لیکن میری والدہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تم ان کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کتنے اجر عطا کرے گا، تم کو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا اجر عطا کرے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، بڑی حدیث مبارکہ ہیں، ایک نہیں دو نہیں۔ اللہ ان مفسرین کرام کے قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ آج دین صرف بیان کر، علماء کے لیے اتنی محنت کی گئی، اتنی محنت کی۔ یہ تو صرف وہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ موضوع کہ والدین کے نافرمانی پہ کیا سزائیں ملتی ہے، یہ الگ موضوع پھر انہیں باندھا۔ ایک اس میں بھی ایک حدیث سنا، آپ بولیں گے وہ کس طرح ہے، دیکھیں الگ الگ ٹاپک مفسرین کرام نے بنائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ منذری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ گناہ بتاؤں جو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کتنا ہوگا؟ جو جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی آپ بار بار فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم کو یہ وہ آیا کاش کہ آپ، یعنی اب حضور علیہ السلام بار بار فرما رہے۔ بخاری مسلم ترمذی کا حدیث ہے۔ ایک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے افراد ہیں جن کی طرف رحمت کی نگاہیں نہیں ہوں گی؟ جن پر رحمت کی نگاہیں نہ ہوں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی شرابی، اور کسی پر احسان کرے پھر اس کو جتلائے، اس کو اذیت دے۔ 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس،
اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود خاموش رہنے والے کو دیوس کہتے ہیں. اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے یا مرد عورتوں کی. اور پھر یہ فرمایا، ابو ہریرہ روایت ہے، 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. ہاں، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور اپنے نیکیوں پر احسان جتلانے والا ہے، شراب کا عادی ہے، یہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ وعید پر یہ سب احادیث مبارکہ ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی خدمت کرنے والے، نشوں سے دور رہنے والے جتنے ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے. حضرت بایزید بوستامی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے ولی ہیں، کتنے بڑے. اب دیکھیں کتنے جو اولیاء بنتے ہیں صرف نمازی نہیں ہوتے. جو A1 گریڈ میں دنیا میں ریکارڈ بناتے ہیں یہ صرف ایک مضمون میں ماہر نہیں ہوتی ہے. بچے یونیورسٹی والے اچھی طرح جانتے ہیں. ایک مضمون والا A1 گریڈ حاصل کر سکتا ہے. بولے A1 گریڈ تو چھوڑو، وہ تو پاس ہی نہیں ہو سکتا. ایک مضمون سے کوئی پاس، ایک شخص سے صرف نمازی بن گیا پاس ہو جائے گا؟ ان کے ساتھ بہت ساری شرائط ہیں. ایک شخص سے اس نے صرف کلمہ پڑھ لیا پاس ہو جائے گا؟ بھائی کلمے پڑھنے کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں کہ کلمے پڑھنے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق بھی تو دل میں ہو، رسول اللہ کی رسالت خاتم النبیین اور افضل الرسول کا بھی تو ساتھ وہ ہو، عقیدہ ہو. تو بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور بڑے کامل ولی ہیں. ایک رات ان کی والدہ ان سے پانی مانگتے ہیں، بایزید بیٹے پانی پلائیے. بایزید اب اس دور کے بیٹے کو بولو پانی پلاؤ تو وہ پتہ نہیں کتنا شور مچائے گا. کچھ بچے لاڈلے ہوتے ہیں، ایسے بڑے لاڈلے ہوتے، ماں بولے تو آگ بگولا ہو جاتے گرگٹ کی طرح ایسے. میں کہتی ہے اللہ بچے کو کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ درس سننے والے ایسے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس وقت اتفاق سے گھر میں پانی نہیں تھا، کولر میں پانی نہیں تھا، فریج میں پانی نہیں تھا. اب بیٹا اٹھ کے موٹر سائیکل اٹھائی اور کہتے امی اب کے لیے لاتا ہوں. بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ، اندھیری رات ہے، کراچی شہر نہیں ہے کہ ہر طرف روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں. نہر سے پانی لینے گھر سے نکلا. ارے پانی لاتے لاتے کافی دیر ہو گئی، امی کی آنکھیں لگ گئی. جب آیا پانی کٹورے میں ڈالا، امی کے پاس آتا ہے، امی سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے. بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈی رات میں پانی ہاتھ میں پوری رات چارپائی کے ساتھ کھڑا ہوئے کہ ایسے نہ ہو کہیں والدہ کی آنکھ کھل جائے اور پھر پکارے اللہ ناراض ہو جائے گا. ارے اللہ کی قدرت دیکھیں کہ والدہ کی آنکھیں کھلے تو صبح ہے. بولے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ بولا امی اپنے پانی مانگا، پانی نہیں تھا، میں لینے گیا، جب آیا تو آپ سو رہی تھی، میں وہ آپ کے سرانے کھڑا ہوں کہ اب جب بھی جاگو گی. بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ پوری رات تو نے ایسے گزار لی. امی نے دعا دی اللہ میرے بیٹے کو. اب جب ماں کی دعا ساتھ ہو تو پھر کیا بات ہے. کہتے ایک رات میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو. میں پوری رات اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں پاٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کے مرضی کے بغیر اس نے دایاں کا کھولا میں نے بایاں تو کیا ہوگا. اب اتنا فیصلہ بھی نہیں کرتا اور والدوں کو بھی نہیں بول رہا. ارے بڑے بڑے اولیاء کی بڑی بڑی شانیں ہوتی ہیں. رب خود تعریف کر رہا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ والدین کی خدمت میں
رات گزار رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر مکتب پہنچے، اسکول پہنچے، مدرسے پہنچے۔ استاذ کے پاس پڑھ رہا ہے سورہ لقمان، یہ آیت آگے انشکر لی ولوالدیک، وہ جیسے قرآن سنتے عملی میدان میں سرگرم ہوتے۔ ہم کہتے قرآن پڑھیں گے کب؟ سویم میں، پھر کب پڑھیں گے؟ دکان کی برکت کے لیے، یہی پڑھیں گے نا، یا رمضان میں۔ لیکن ہم اللہ کا کرم ہے، ہم روزانہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی، اس کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا، اور استاد سے اجازت مانگی تاکہ اپنے والدہ کی خدمت میں عرض کر کے آ جاؤں۔ اسی وقت گھر پہنچ گیا۔ والدہ نے کہا بیٹے اس وقت گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اللہ کے کلام میں پڑھا انشکر لی، اے انسان میرا شکر بجا لاؤ، منعم حقیقی، اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ میرے دل پر بہت بڑا اثر ہوا، میں عرض کرنے آیا ہوں کہ میں دو جگہ میں خدمت ادا نہیں کر سکتا، یا مجھے اللہ رب العزت سے ہمیشہ کے لیے مانگ کر اپنی خدمت میں رکھ لو، یا اللہ رب العزت کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ رب العزت کے لیے آزاد کرتی ہوں اور اپنا فرض تم پر معاف کرتی ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بھائی تھے، کیا تھے؟ یہ باری باری اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، ایک رات ایک، دوسری رات دوسرا، ایک رات اس نے امی کی خدمت کی، دوسری رات دوسرے بھائی نے، تیسری رات بھائی نے کہا آپ والدہ کی خدمت کریں، آج میں پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ بھائی کس کے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی عبادت میں لگ گئے، عبادت میں لگے ہوئے، غیب سے آواز سنائی دی کہ ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا۔ یہ سن کر انہوں نے بھائی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، اس کو حیرانگی ہو گئی، حیرت ہوئی، عرض کہ یا الہی میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں اور میرا بھائی ماں کی خدمت کر رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت تو کرنے کے بجائے بھائی کے وجہ سے میں معاف ہوتا ہوں، مجھے بھائی کے طفیل میری مغفرت ہوگی۔ ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کے اطاعت ہماری لیے بات خوشنودی ہے۔ اس کی وہ جو والدہ کا خدمت کر رہا تھا اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سینکڑوں واقعات ہیں اور حدیث مبارکہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دیکھیں، کہتے امی جان جی چاہتا ہے میں بغداد چلا جاؤں پڑھنے، بولا بیٹے آپ ایک لمحہ والد نہیں ہیں، ایک لمحہ آپ کی جدائی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن تمہیں بڑا شوق ہے۔ والدین تو اولاد کی تمنائیں پوری کرتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چلے ٹھیک ہے آپ چاہتے تو چلے جانا، یہ 80 دینار یا درہم یا اشرفیہ ہیں تیرے والد نے ترکے میں چھوڑے، 40 آپ کے 40 آپ کے چھوٹے بھائی کے، بچے میں ایک وصیت کرتی ہوں۔ بچہ جب ان والدین سے دور ہوتا ہے یہ کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ کتنے مشکل گھڑی ہوتی، یہ آپ محسوس نہیں کر سکے۔ جس کی اولاد ہو اور وہ پھر سفر پہ جائے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ بولے بیٹے
اور پہلے زمانے کے سفر کتنے مشکل ہوتے تھے کہ وہ نہ جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھی، اور نہ یوٹان گاڑیاں تھیں. جنگل و بیابان، درندوں چرندوں پرندوں وغیرہ کے بڑا خوف ہوتا. بولے بیٹے ایک وصیت سنیے، کبھی جھوٹ مت بولنا، اور یہ پیسے میں نے یہاں آپ کے بغل میں جو نام وہاں پہ سی لیے، ضرورت پڑے تو. لمبی کہانی، وہ جب چور آتے ہیں تو سب کو تلاشی، سب کی تلاشی لے، اس کے پاس ہے بچے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں میرے اس کے یہاں جو ہے نا میری والدہ نے. حیران ہو گئے، بار بار آتے یہی بات. پھر وہ اپنے بڑے سردار کے پاس لگے. وہ کہتے بچے لوگ تو اپنے ظاہر مال کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اب چھپے ہوئے مال کو ظاہر کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ بولا والدہ کی نصیحت ہے کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولا. والدہ کا وہ تو نہیں چھوڑ میں ایسے کر سکتا. یہ ولی بنتے ہیں. کہتے ایک بچہ اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر رہا اور ہم اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کریں. وہاں لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا اور اس کے ہاتھ پہ توبہ کیوں، ہمیشہ کے لیے نیک ہو گیا. تو آج کے درس میں یہ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اپنے رب کے سوا کسی کو مت پوجو، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیم و مساکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. اے بنی اسرائیل کے اس کے بعد تم پھر گئے، تمہیں راز کرنے والو. آج دنیا میں تمہارا یہی رزلٹ نکلا کہ تم وباؤ بغضب علی غضب، دنیا میں اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً حاضرین و سامعین کو اپنے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماران اسلام کو صحت دے. جو کراچی کے ساحل اور ٹھٹا بدین کے طرف یہ طوفان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت، مال و جانوں اور گھروں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے. ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے، استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ میں تکبر، غرور اور مزید گناہ کرنے سے بچا. تو ہی بچانے والی ذات ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم